خدا میں آپ کی سلامتی افزون ہو۔ خدا کے گھر میں، خدا کی ہیکل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے زوردار تالیوں سے خدا کو ویلکم کریں۔ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی بڑی برکت ہو۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسیح خداوند اس دنیا میں کیوں آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں آیا۔ جب سے نسل انسانی کا منجی مسیح خداوند بیت لحم میں پیدا ہو چکا ہے، اس وقت سے دنیا جو ہے ہمیشہ کے لیے بدلتی جا رہی ہے اور بدل چکی ہے، اور اس کا تسلسل جو ہے وہ آسمان اور زمین کے تعلق سے ہے۔ یعنی زمین جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں، وہ بدلتی جا رہی ہے، اور ارض و سماء کا اس میں عمل دخل ہے، اور وہ اس میں متحرک نظر آتے ہیں۔ جیسے آسمان سے خدا کی مرضی سے جبرائیل فرشتہ جو خداوند کے حضور میں کھڑا رہتا ہے، پہلے زکریا کاہن کے پاس گیا، نا امیدی اور سنیاس کی عمر میں اسے یوحنا اصطباغی کی پیدائش کا مجدہ سنایا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کا پیش رو، کون؟ یوحنا اصطباغی، اور اس کی آمد کا ہرکارہ تھا، اور اس کی پیش گوئی یسایہ نبی کی نبوت کے مطابق پوری ہوئی۔ دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ پھر آسمان سے ہی جبرائیل فرشتہ کنواری مریم کے پاس بھیجا گیا، اور اس نے اسے خوشخبری سنائی کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی، اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور اس کی بادشاہی اور اس کی کہانت کا کبھی انت نہ ہوگا، کبھی آخر نہ ہوگا۔ اور تیسری بات، آسمان ہی متحرک یہاں پہ نظر آتا ہے، آسمان سے ہی روح القدس مریم پر نازل ہوا، جس نے بغیر انسانی باپ کے پیدائش جیسے عمل کو ممکن بنایا، جو کہ بن باپ کے ناممکن تھا، کیونکہ جس سائیکل میں تمام دنیا بنی نوع انسان پیدا ہوتے ہیں، اس سائیکل سے ہٹ کر پاک روح کی قدرت سے مسیح خداوند کنواری مریم کے پیٹ میں پڑا، اور وہ بغیر بن باپ کے پیدا ہوا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور اس پیدائش کے ناممکن عمل کو پاک روح نے ممکن کر دکھایا۔ ہاللویہ۔ چوتھی بات ہے، اب زمین متحرک نظر آتی ہے،
کہ وہ مسیح خداوند کے اس سلسلے کو کس طرح آگے بڑھاتی ہے۔ زمین پر رومی شہنشاہ کیسر اگسطس کے دل میں خدا نے تحریک پیدا کی کہ وہ ساری دنیا کے لیے پہلی اسم نویسی کروائے، جسے آج کل آپ مردم شماری کے نام سے جانتے ہیں، اسم نویسی کروائے۔ اور اس حکم کی بدولت ہی یوسف اور مریم گلیل کے شہر ناصرت سے یہودا کے شہر بیت الحم میں نام لکھوانے کے لیے آئے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بیت الحم میں سرائے میں مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی اور وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو صدیوں پہلے پاک نوشتوں میں لکھی گئی تھی۔ میکا نبی نے اس کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ اے بیت الحم افراطہ، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، تو ہرگز چھوٹا نہیں ہے بلکہ تجھ میں سے ایک بڑا سردار نکلے گا۔ تو وہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الحم مسیح خداوند کی پیدائش سے وہ پیش گوئی پوری ہوئی اور خداوند کے نام کو جلال ملا کہ خداوند نے جو برسوں پہلے، صدیوں پہلے وہ پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ پھر زمین پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو اپنے وقت کے امتیازی دانشمند تھے اور اعلیٰ پائے کے ماہر فلکیات تھے، سینکڑوں میلوں کی کٹھن مسافت کے بعد وہ بیت الحم تک ان کی رسائی ہوئی، اور وہ تارے کی رہنمائی میں یسوع بادشاہ کی عزت و توقیر کے لیے، اسے سجدہ و تعظیم کرنے کے لیے تارے کی رہنمائی میں یروشلم میں آئے۔ وہ ستارہ جو آسمان پر نمودار ہوا تھا، اس کی رہنمائی میں وہ سفر کرتے کرتے، سینکڑوں میل سفر کرتے ہوئے بیت الحم میں اس جگہ پہ اس تارے نے ان کی رہنمائی کی، اور جب وہ ستارہ اس جگہ پہ جا کے ٹھہر گیا تو انہوں نے نومولود یسوع بادشاہ کو وہاں پہ دیکھا جو جنم لے چکا تھا۔ اور پھر ان دانشوروں نے مسیح خداوند کو سجدہ کیا اور اپنے تحائف سونا، مر اور لبان اسے پیش کیا۔ بے شک یہ تحائف ایسے ہی لگتے ہیں، لیکن اس کے روحانی جو ہیں اسپیکٹ اور ہیں۔ سونا جو ہے مسیح خداوند کی الوہیت کو پیش کرتا ہے، اور مر اس کی موت کو، یعنی اس کی قربانی کو، کہ اس نے دنیا جہان کے لیے قربان ہو جانا تھا اور موت سے ہمکنار ہو جانا تھا، اس کو پیش کرتا ہے۔ اور لبان اس کی ابدی کہانت کو پیش کرتا ہے۔ اور چھٹی بات، جو چرواہے ہیں وہ بھی زمین پر متحرک ہیں۔ چرواہوں کو بھی منجی دو عالم یسوع المسیح کی پیدائش کی نوید دی گئی، اور ایک فرشتے کے ذریعے سے انہیں بتایا گیا کہ آج بیت الحم میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ چرواہے جو کہ غریب پست حال طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، مسیح خداوند کی آمد کے وہ منتظر تھے، کیونکہ وہ چرواہے کوئی اور نہیں، وہ چرواہے یہودی تھے، اور وہ علم رکھتے تھے۔ کلام مقدس کے وسیلے سے انہیں علم تھا کہ مسیح خداوند آنے والا ہے اور ہمیں گناہوں سے نجات دے گا، اس لیے وہ اس کے منتظر تھے، اور وہ چرواہے جو تھے یہودی تھے، مسیح خداوند کا انتظار کر رہے تھے۔ چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند پیدا ہوا تو آسمان فرشتوں کی ایک گروہ
خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی زمین پر ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ چند ایک تاریخی واقعات ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، جس سے ہم بخوبی جان گئے ہیں کہ کرسمس ایک عظیم اور غیر معمولی واقعہ تھا، جس میں دراصل خدا انسانی جسم لے کر ہماری تاریخ کا حصہ و بکھرا بن گیا اور اسے بدل کر رکھ دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے ہماری ہسٹری کو بدل دیا، زمین پر آ کے ہمارے لیے نجات کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ الہیاتی زبان میں ہم اسے تجسم یعنی انکارنیشن کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کی روشنی میں سنجیدگی سے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس مکاشفے کو بہتر طور پر جانیں گے کہ خدا زمین پر کیوں آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، بے شک یہ ایک عمیق خوشی اور الہی محبت کا واقعہ ہے جس میں انسان کی نجات کی راہ روشن تھی۔ جب دنیا میں کوئی انسان بے داغ، بے عیب، پاک اور گناہ سے مبرہ تھا ہی نہیں کہ وہ انسان کے لیے قربان ہو سکے، انسان کی قربانی دے سکے، اور انسان جو گناہ میں گر چکا تھا اس کو اپ لفٹ کر سکے، تو خدا کو خود زمین پر آنا پڑا، اس کو انسان کا روپ دھارنا پڑا۔ وہ انسان کے روپ میں آ گیا، زمین پر آ گیا، اس نے عرش کو چھوڑ دیا اور فرش پر آ گیا اور انسان کی نجات کے لیے وہ قربان ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اس تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ پہلی بات جو ہے، یسوع مسیح خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا، یعنی مسیح خدا کا اتم مقصد یہ تھا کہ وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، مگر یہ خدا واحد جو ایسنس میں یعنی جوہر میں ابدیت سے 3 اشخاص میں رہتا ہے، جسے انجیل اقدس خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کہتی ہے۔ مسیحی الہیات میں خدائے ثالوث یا پاک تثلیث کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا واضح ذکر مسیح خداوند نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا۔ متی 28 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس سے بپتسمہ دو۔ خدائے واحد کا یہ مکاشفہ صرف بائبل مقدس میں ہے، لہٰذا بیٹا مجسم ہوا جسے انجیل مقدس میں کلام کہا گیا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا 1 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ سب سے بڑھ کر مقدم بات یہ ہے کہ یسوع خدا کا کلمہ ہے۔ یسوع کیا ہے؟ خدا کا کلمہ ہے۔ وہ جسم میں ظاہر ہوا، یہ خدا کی مرضی تھی تاکہ
جس میں انسانی لے کر وہ گناہگار انسان کی نجات کے لیے کفارہ دے سکے، کیونکہ جسم اور خون کے بغیر قربانی یا کفارہ ممکن نہیں ہے۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ عبرانیوں کا مصنف 10 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھتا ہے، اس لیے وہ کون؟ یسوع المسیح آتے وقت کہتا ہے، تو نے، یعنی خدا باپ کو کہتا ہے، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے، یعنی مسیح خداوند کے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، یعنی یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرو۔ خدا کی مرضی انسان کی نجات تھی۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان جو میرے ساتھ رفاقت رکھتا تھا باغ عدن میں، وہی رفاقت پھر سے بحال ہو، اور وہ چاہتا تھا کہ انسان جو گناہ میں گر گیا ہے وہ نجات پائے، اور اسی لیے خدا باپ نے انسان کے لیے نجات کے انتظام کے لیے کفارہ اور قربانی جو کہ نجات کے لیے تقاضا کرتی ہے، کیونکہ خدا ایک وقت میں عادل انسان بھی ہے اور بخشنہار بھی ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے اس نے گناہ کی قربانی کے لیے اپنے ہی بیٹے کو دے دیا تاکہ بنی نوع انسان کو پھر سے اپلفٹ کر سکے، وہ رفاقت جو باغ عدن میں ٹوٹ چکی ہے اس کو پھر سے بحال کر سکے۔ خدا کی مرضی مسیح خداوند کے تجسم میں تھی، اور مسیح کی تعلیم اور اس کا مکاشفہ بھی یہی ہے۔ صلیب پر اس کی رضاکارانہ موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر آسمان پر صعود فرما جانا اس میں شامل ہے۔ مسیح خداوند نے بار بار کہا، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی تعلیم ہے۔ جب تم ابن آدم یعنی مسیح خداوند کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو تم جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا ہے اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو اسے پسند ہے۔ یہ مسیح خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، میں اس سے نہیں بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ مسیح خداوند کی زبان اقدس کے وہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ مسیح خداوند کا اتم مقصد یہی تھا، اس کی مرضی تھی کہ مسیح خداوند جو ہے انسان بن کر انسان کی قربانی دے سکے اور اس کو پھر سے بحال کر سکے۔ دوسری بات، مسیح خداوند کھوئے ہوں کو نجات دینے آیا۔ یسوع نے خود فرمایا، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یسوع نے یہ بات اس وقت کہی جب وہ دولت کی حوث میں کھوئے ہوئے شخص زکئی کو نجات جب اس نے بخشی، جو اگرچہ دولت مند تھا اور معاشرے میں اس کا بڑا نام تھا، وہ اس کا سرکاری آفیسر تھا، جس طرح پاسٹر یونس جاوید سرکاری آفیسر ہیں، وہ باطن میں کھوکھلا تھا۔ میں زکئی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ تنہا اور بے چین تھا۔ یسوع نے اسے نجات بخشی، یسوع نے اسے دولت کی ہوس سے رہائی بخشی۔ وہ لوگ جو دولت کی ہوس میں بڑھتے جاتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم دولت کو کسی طرح حاصل کریں، جائز ناجائز طور پر بھی ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن مسیح خداوند نے زکئی کو اس دولت کی ہوس سے رہائی بخشی۔ باطن میں جو اس کے تنہائی تھی، اکیلا پن تھا، مسیح خداوند کی انمول رفاقت کی رونق میں اس میں رچ بچ گئی اور وہ بحال ہو گیا۔ بے چینی کی جگہ اس میں گہری آسودگی آ گئی اور شادمانی نے لے گئی۔ اس کا خلا جو تھا وہ پر ہو گیا اور وہ ایک شادمان انسان بن گیا۔ مسیح خداوند ہمیں رہائی بخشتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے، ہمیں شادمانی سے ہمکنار کرتا ہے، ہمیں آسودہ کرتا ہے اور ہمیں پورے طور پر شادمان اور لبریز کر دیتا ہے۔ پھر سامری عورت کو دیکھیں جس کی ٹوٹی پھوٹی زخمی شخصیت کے لیے خداوند نے اس کے باطن میں نجات کا چشمہ جاری کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ مذہب کی خشک رسومات میں کھوئے ہوئے نیکودیمس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں خدا نے اس کو شامل کیا۔ اس کو بیماری اور اساس جرم میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا نجات دیتا ہے، اور نیکودیمس جو کہ ایک شرح کا عالم بھی تھا، لیکن وہ مذہب کی خشک رسومات میں بھٹکا ہوا تھا اور نجات اس کے پاس نہیں تھی، لیکن خداوند نے اسے نجات جیسی نعمت سے ہمکنار کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری اور احساس جرم میں بھٹکے ہوئے ایک مفلوج کو خداوند نے نہ صرف نجات سے ہمکنار کیا بلکہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس کو شفا سے بھی ہمکنار کیا۔ یسوع مسیح غریبوں، بدرو گرفتہ لوگوں کو، کوڑیوں کو، اندھوں کو، کچلے ہوئوں کو، خوفزدہ لوگوں کے لیے نجات کی روشنی بن کر انہیں ڈھونڈتا رہا، اور اس نے کھوئے ہوئے انسان کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، اور وہ نجات کا دروازہ بن گیا، اور بنی نوع انسان کی خاطر جو کھوئے ہوئے تھے وہ صلیب چڑھ گیا، اور آج بھی وہ انجیل مقدس کے وسیلے سے، انجیل مقدس کی روح سے وہ ان کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے محنت اٹھانے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو نجات دوں گا۔ میں دل کا فروتن ہوں، حلیم ہوں، میرا جوا ملائم اور ہلکا ہے۔ یسوع مسیح دنیا میں اسی لیے آیا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور انہیں نجات دے۔ یسوع مسیح کے مطابق کرسمس جو ہے وہ نجات دینا ہے، اور ہمارے لیے کرسمس کیا ہے؟ ہمارے لیے کرسمس کی روح یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور یہی کرسمس کا اسنٹ ہے، یہی کرسمس کا جوہر ہے۔ اس کے تجسم کے گہرے مکاشفے کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یوحنا 3:16 میں یہی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تیسری بات ہے، یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتا ہے۔ صلیب کوئی حادثاتی یا اتفاقیہ امر نہیں تھا، یہ انسان کی نجات کا الہی منصوبہ تھا۔
یسوع مسیح کو کلام مقدس میں بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا کہا گیا ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ پرانے عہد نامے کی سب قربانیاں یسوع مسیح کی کامل اور دائمی قربانی کا عکس تھیں، جس کی تکمیل مسیح خداوند کی کامل قربانی میں پوری ہوتی ہے۔ یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح کو بے عیب برا کہا ہے۔ وہ بڑی بھیڑ جب وہ بپتسمے یردن کے کنارے دیتا تھا، یردن کے دریا میں لوگوں کو بپتسمے دیتا تھا، بڑی بھیڑ جو کنارے پر تھی یردن کے، ان کے سامنے یوحنا اصطباغی نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں ہمیشہ سے وہ آگاہ تھا صلیب کے بارے میں، اور اس نے خود فرمایا، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتوں کے لیے فدیے میں دے دے۔ کرسمس سے 7 صدیاں پہلے یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 53 باب میں صلیب کی پیشگوئیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مسیح خداوند اپنی صلیبی مشن کو مکمل کرنے کے لیے پورے طور پر آگاہ تھا، بلکہ وہ اس مکاشفے میں چل رہا تھا اور تعلیم بھی دے رہا تھا، اور اس نے خود اپنے شاگردوں کو اور بھیڑ کو فرمایا کہ گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ آج مسیح کی صلیب کی موت کی بدولت کروڑ ہا کروڑ افراد نجات سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی اور ان کے باطن میں جلالی فتح اور شادمانی کا عنصر نمایاں ہے، اور وہ اس دنیا میں عزت و وقار، امید، مقصد بری زندگی سے ہمکنار ہیں، اور یہ سراسر صلیب کا ہی ثمر ہے۔ ہاللیلویہ۔ چوتھی بات ہے، یسوع دنیا میں ہمیں روح القدس سے بھرنے کے لیے آیا۔ یوحنا اصطباغی مسیح خداوند کا پیش رو تھا، اور اس کا بنیادی پیغام بھی یہی تھا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے، میں جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تجھ میں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ مسیح کی خدمت یہی ہے جس نے کلیسیا کا بڑا حصہ جو ہے واقف نہیں ہے۔ مسیح کا تجسم یعنی انکارنیشن، مسیح کی صلیب، کروسیفیکیشن، اور مسیح خداوند کا جی اٹھنا یعنی اس کا ریزوریکشن، ایک بہت بڑا مقصد اس کا یہی تھا کہ تمام جو کلیسیا ہے، تمام جو ایماندار ہیں، وہ روح القدس سے بھرتے جائیں۔ اور سب سے پہلے صلیب آتی ہے، اور پھر یسوع مسیح کا بیش قیمت خون، جس سے ہم دھل کر پاک ہوتے ہیں، کیونکہ پاکیزگی جو ہے اس میں بہت بڑا عنصر ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر ہم پاک ہیں تبھی
खुदावंद का पाक रूह हम में बसेरा करेगा। और लिखा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है। सो इफ़ वी आर अगर हम पाक हैं, सेंटिफाइड हो चुके हैं, तो हम पाक रूह हमारे अंदर आता है, हम में बसेरा करता है और हमें मसीह खुदावंद की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, मसीह खुदावंद की गवाही के ताल्लुक़ से हमें दिलेरी पैदा करता है। सो कलाम की रूह से हमारे तजर्बे में यही आता है कि हम खुदा के रूह से जब भर जाते हैं और उसकी इलाही रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदा बाप का यीशु मसीह को दुनिया में भेजने का ये सबसे बड़ा उत्तम मकसद है। आखिरी बात है, पांचवी और आखिरी बात है, यीशु दुनिया में आया कि हम उसकी आमदसानी की तैयारी करें। बैतलहम सराय में बादशाहों के बादशाह की पैदाइश इंसान की निजात की इब्तदाई और बुनियादी इकाई है या कदम है, जिसमें उसने नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी और हमें नए सिरे से पैदा होने के लिए, नई पैदाइश, नया जीवन देने के लिए उसने हमें तौबा करने के लिए मुनादी की, ताकि हम उसके सलीबी काम को जानें, अपने गुनाहों का इकरार करें। और बेशक उसने ये काम हमारे लिए कर दिया, वो हमारी खातर सलीब चढ़ गया और सलीबी मौत को उसने गवारा किया। और जब वो सलीब पर था, दुखों में था, मुश्किलों में था और निजात के मंसूबे को पूरा कर रहा था, तो उसने कहा तमाम हुआ। ये एक फाते की ललकार थी, एक नारा था। और फिर हम देखते हैं कि फिर वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर सऊद फरमा गया और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ पे वो हमारी शफात के लिए मौजूद है। मगर उसने अपने लोगों को और भी तसल्ली दी और भी उनकी ढारस बंधाई। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मगर अब हैं। एक तसल्ली की बात है। दूसरी आमद में हमें खुदावंद हमारे गुनाहों से हमें निजात भी देगा और हमें मुर्दों में से भी जिलाएगा और फिर हमें जलाली और गैर फ़नी बदन देगा और फिर हम खुदावंद की रफ़ाकत में रहेंगे और उसके साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। सो ये खुदावंद का उत्तम मकसद है कि वो दूसरी आमद में हमें गुनाहों से निजात देगा, मुर्दों में से हमें जिलाएगा और जलाली और गैर फ़नी बदन देगा, ताकि हम उसके साथ हमेशा रहें और उसके साथ खिदमत में पेश हों। पहली आमद में मसीह खुदावंद बच्चे की हैसियत से पस्ती की हालत में आया, एज ए लैम, बर्रे के कुर्बान होने के लिए। और दूसरी आमद में मसीह खुदावंद बड़ी कुदरत और जलाल के साथ, नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ, मुकर्रब फरिश्ते और ईमानदारों के साथ, आग और तजल्ली के साथ आएगा और हर एक आँख उसे देखेगी। वो भी उसे देखेंगे जिसने उन्हें छेदा और ज़मीन पर सब कौमें छाती पीटेंगी। यीशु मसीह ने खुद फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। कलाम मुक़द्दस में दूसरी आमद की पेश गोइयाँ कलाम मुक़द्दस की रूह से पूरी हो रही हैं और कुछ हमारी आँखों के सामने पूरी हो रही हैं और हम अब जान गए हैं कि उसकी आमद करीब है।
سو کلیسیا کے لیے تیاری کے لیے وقت ہے اور موقع بھی ہے. سو انجیل کی منادی، مسیح کی گواہی، زندگی کی پاکیزگی، روح میں چلنا، روز بروز مسیح کی مانند بننا، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے ایسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا بھی تھا. سو مسیح کی جلالی آمد کے مکاشفے میں رہنے کے لیے، اس میں چلنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے اور تگ و دو کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جاں فشانے کرنے ہیں، اور یہی کرسمس کی روح ہے. سو ہمیں مسیح خداوند کے تجسم کو جاننے کی ضرورت ہے، کہ اس کے اتم مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس لیے آیا. اب ہم جان چکے ہیں کہ وہ اسی لیے آیا کہ ہم نجات پائیں اور ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی.